نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ ایک دن حضرت بلال سے کہنے لگے، بلال تو ساری زندگی اذان پڑھتا رہا، مزہ کب آیا اذان پڑھنے کا؟ مزہ کب آیا؟ حضرت بلال کہنے لگے، ایک اس دن جس دن مجھے حضور نے اذان سکھائی تھی، بڑا لطف آیا تھا حضور سے اذان سیکھنے کا، اور فرمایا ایک اس دن مجھے مزہ آیا جب میں نے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان پڑھی ہے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں سارے کافر زمین پہ کھڑے تھے، گردنیں جھکائے، اور میرے مصطفیٰ کریم جب کسوا نامی اونٹنی پہ بیٹھے تھے نا، اور میں اذان دے رہا تھا تو میں آج بڑا راضی تھا۔ میں کہہ رہا تھا یا اللہ کیا بات ہے، آج تو نے میرے حبیب کو کتنی عزتوں سے نوازا ہے۔ ایک ہے گھر کے کام کاج کرنا، اور میں پہلے بھی حدیث سنا چکا، حضرت بلال حبشی خود بخود لوگوں سے قرضہ لے لیتے تھے، حضور کو تکلیف ہی نہیں، بخاری مسلم بتاتی ہے خود بخود قرضے لے لیتے تھے، خود بخود نبی پاک کو تکلیف ہی نہیں دیتے تھے، کام کاج ہے، مہمان آ جا رہے ہیں ان کی خدمت کر دی ہے، بلال نے خود ہی قرضہ اٹھا لیا، قرضہ اٹھا کے خود بخود حضرت بلال سودا لے آئے، سودا لا کے جناب بلال نے پکا دیا۔ ایک دن ایسا بھی آیا، بخاری شریف کے لفظ ہیں کہ جن کے قرضے دینے تھے وہ کہنے لگے بلال سویرے قرضہ دو ورنہ تجھے لے جائیں گے، بکریاں چرانی پڑیں گے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی خدمت میں عرض کی، کہا اگر کوئی بندوبست ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں تو سویرے بھاگ جاؤں گا، میں شام چلا جاؤں گا، پیسے آ گئے تو مجھے پیغام بھیجنا آ جاؤں گا۔ سویرے فجر سے پہلے حضور نے پیغام بھیج دیا، فرمایا بلال تیری مدد کے لیے اللہ نے 3 اونٹنیاں سامان کی بھیج دی ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا گھر کا کام کاج خود سے سنبھال لیا تھا۔ ایک دن غائب ہو گئے حضرت بلال اذان دے کے، فجر کی اذان دے کے، ایک دن فجر کی اذان دے کے غائب نہیں ہونا چاہیے، کیا خیال ہے آپ کا؟ مؤذن کو اذان دے کے غائب، اسے مسجد میں پھر رہنا چاہیے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان پڑھی، غائب ہو گئے، صحابہ ڈھونڈ رہے ہیں بلال کدھر ہے، اقامت پڑھے۔ حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ، بلال آئے گا تو اقامت پڑھے گا، بلال آئے گا تو جلدی نہ کیا کرو مسجد میں، اگر 2-4 منٹ کبھی دیر ہو جائے نا نماز میں تو جلدی کوئی بات نہیں، اللہ کے گھر ہی آئے ہو نا، جلدی نہ مچایا کرو، اللہ کا گھر ہے، رحمت والی جگہ ہے۔ حضور نے فرمایا بلال آئے گا تو اذان پڑھے گا۔ اب سب صحابہ خاموش ہیں کہ بلال جاتا نہیں، کام بھی اس کا کوئی ایسا نہیں۔ حضرت بلال دوڑے آئے، جلدی دوڑے آئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال ہی نہیں کیا کہ بلال تو کدھر سے آیا، فرمایا آ گئے ہو؟ حضور آ گیا ہوں، پڑھو اقامت، پڑھو اقامت پڑھی، جماعت ہو گئی۔ اب صحابہ کرام علی مریدوان حیران ہے کہ حضور نے پوچھا ہی نہیں، اور بلال آیا بھی دیر سے۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر، جناب مقداد، جناب سلمان فارسی، چند صحابہ نا حضرت بلال کو لے کے کون، بلال تو کدھر تھا؟ راز کی کوئی بات ہے جو بتاتا نہیں، کدھر تھا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو پڑے۔ کہ بلال کوئی گہری بات ہے، بتا معاملہ کیا ہے، روتا کیوں ہے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ گھر میں چکی پیستی تھی، تھک جاتی تھی نا تو میں مدد کرایا کرتا تھا۔ کتنے دن بیت گئے، جب فجر کی اذان دینے کے لیے گزرتا ہوں تو حضرت فاطمہ الزہرا کے بچے روتے ہوتے ہیں۔ فرمایا میں نے حضرت فاطمہ کو گود میں کھلایا ہے، مجھے اپنے محبوب کی شہزادی سے بڑا پیار ہے، کئی دنوں سے حضور کی خدمت میں عرض کر رہا تھا یا رسول اللہ کو مہربانی فرمائیں۔ حضور نے رات پیغام بھیجا ہے سیدہ فاطمہ کو کہ بلال جب آئے تو پردہ کر کے اندر چلی جایا کر۔ حضرت بلال فرماتے ہیں اذان دے کے گیا تھا حضرت فاطمہ کے گھر، میں نے کہا محبوب کی بیٹی ذرا پردہ کر لے، تو بچوں کو دودھ پلا، میں تیری چکی پیس دیتا ہوں۔ حضرت بلال حبشی کی آنکھوں میں آنسو رو کے بتلاتے ہیں، فرمایا سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا، میرے حبیب نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے تو مجھے راضی کیا ہے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی فرماتے ہیں میں نے چکی پیسی، اور میں تمہیں کیا بتاؤں، میرے محبوب کی بیٹی نے مجھے بڑی ہی دعائیں دی ہیں، انہوں نے مجھ پر بڑا ہی اظہار محبت فرمایا ہے۔ فرمایا میں آذان سے لے کر جماعت تک لوگ تسبیحاں رولتے ہیں، لوگ قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، آذان سے لے کر جماعت تک لوگ مختلف قسم کے اذکار میں مشغول ہوتے ہیں،
فرمایا میرا ذکر سنو، میری تلاوت سنو، میرا وظیفہ سنو، میں آذان سے لے کر جماعت تک محمد عربی کی بیٹی کی خدمت کرنے چلا جاتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کی چکی پیس کے آیا۔ حضرت بلال نے اس انداز میں، بدر کی جنگ لگ گئی، بدر کا مارکا، حضرت بلال کے ہاتھ میں تلوار ہے، کہا میں لڑوں گا، پورا جہاد کروں گا۔ امیہ بن خلف جو بڑا مارا کرتا تھا نا، وہ دوڑ رہا تھا اپنے بیٹے کو لے کے، آگے کچھ صحابہ کھڑے تھے، وہ قریب سے گزرنے لگا، حضرت بلال نے فرمایا ذرا پکڑنا امیہ کو، یہ مجھے مارا کرتا تھا، ذرا پکڑنا، نہ جانے نہ دینا۔ امیہ کو صحابہ نے روکا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے پکڑ کے ایک زور سے گھونسا مارا، ادھر جا کے گرا۔ حضرت بلال تلوار لے کے کھڑے ہیں امیہ کے سر پہ، کہا امیہ میں تجھے نہیں کہا کرتا تھا اللہ میرے مصطفیٰ کو بڑی عزتیں عطا فرمائے گا؟ میں تجھے نہیں کہا کرتا تھا کہ خدا ہمیں غلبہ دے گا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، میں نہ کہا کرتا تھا کہ اللہ اس دین کو ہر دین پہ غلبہ دے گا، پر میں دیکھ اللہ نے ہمیں عزت دے دی، دیکھ تو ذلیل کر دیا گیا۔ حضرت بلال نے مارا، گردن اڑا دی۔ حضرت ابوبکر صدیق پیچھے دیکھ رہے تھے، دوڑے ہوئے آئے، کہا بلال مبارک ہو، بلال مبارک ہو، آج تو تیرے سارے بدلے پورے ہو گئے۔ حضرت بلال نے سجدہ شکر ادا کیا۔ میرے دوستو، بڑی باتیں ہیں جناب بلال کی کرنے والی، یہ وقت ساتھ نہیں نہ دیتا کسی کا، یہ رک جاتا ہے، یہ کہتا ہے کہ بس اب رک جاؤ، وقت ہو گیا آگے گزرنے کا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول پاک کا وصال ہوا نا، حضرت بلال نے منہ سے لفظ ہی کوئی نہیں ادا کیا، کسی نے اپنا دکھڑا کسی انداز میں سنا لیا۔ حضرت عمر نے کہا، جس نے کہا حضور وصال کر کے گردن اڑا دوں گا۔ حضرت عثمان غنی نے کہا خبردار کوئی مجھے آ کے نہ بتائے کہ مصطفیٰ وصال کر گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہ بھائی، میرے مصطفیٰ پر تو موت آتی ہی نہیں، جس طرح عام لوگوں پہ سب لوگوں نے اپنے اپنے اظہار کر لیے نا، بلال نے کسی کو دکھ بتایا ہی نہیں۔ ایک کونے میں بیٹھ کے نا حضرت بلال اکیلے آنسو بہاتے رہے، کسی کو بتایا ہی نہیں، اکیلے روئے۔ ایک شخص کہنے لگا یار بلال بولتا نہیں، کہا نہ بلاؤ اسے۔ عصر کی نماز کا وقت ہوا نا، تو وہ بلال جو کعبے کی چھت پہ بغیر سیڑھیوں کے چڑھ گیا تھا، وہ بلال جو کعبے کی چھت پہ بغیر کسی سہارے کے چڑھ گیا تھا، اس بلال کو کہا کہ بلال چل ذرا آذان پڑھ، مسجد کی چھت پہ چڑھ جا۔ حضرت بلال کئی بار چڑھے اور کئی بار گرے، کئی بار چڑھے اور کئی بار گرے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے آواز دی، کہا سلمان میری مدد کرنا۔ حضرت بلال نے اپنے منہ سے ایک بار بھی نہیں کہا میں نے خدمت، عشق بہت کیا۔ غریبو جان نہ چھڑایا کرو، یہ کہہ کے جان نہ چھڑایا کرو کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کدھر جائیں، ہم آگے بڑھو، عملی طور پہ اپنا آپ پیش کرو، رسول پاک کے عشق میں رنگ جاؤ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے بلال اب تو حبشی غلام نہیں، اب تو مصطفیٰ کے صحابہ کا امام ہے، اب تو ہمارا امام ہے۔ جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بتلاتی ہے کہ غریب اگر آئے اور اپنے آپ کو رنگے رسول پاک کے رنگ میں، تو وہ اتنی خدمت کر سکتا ہے، اتنی خدمت کر سکتا ہے کہ کوئی تاریخ بھی حضرت بلال کو چھوڑ کے مکمل ہو سکتی نہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو آپ پڑھیں گے تو آپ کا مزاج تر و تازہ ہو جائے گا۔ یعنی جو لوگ کسی چیز کی پرواہ نہیں نہ کرتے، مست رہتے ہیں، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، اور جس کو ہو درد کا مزہ، جس کو ہو درد کا، یعنی درد کا بھی مزہ ہوتا ہے، جس کو ہو درد کا مزہ، وہ نازے دعا اٹھائے کیوں اور پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ایمرجنسی نافذ ہے ہجرت کی رات، لیکن جو بندے تازہ ہیں وہ تازہ ہیں، حالات بڑے خراب ہیں، کافر پیچھے لگے۔ حضرت صدیق اکبر کی طبیعت کی تازگی دیکھیے، اپنے بیٹے سے کہنے لگے کہ آپ نے سارا دن خیال کرنا ہے کفار کیا سازشیں کرتے ہیں، رات کو خبر دینی۔ ایمرجنسی میں تازہ چیزیں نہیں ملا کرتی، لیکن غلام سے کہا بکریاں سارا دن سائیڈوں پہ چرانا، رات کو غار ثور کے پاس لے آنا، میرے نبی کو تازہ دودھ ملنا چاہیے۔ اپنی شہزادی جناب اسماء بنت ابی بکر سے کہا تازہ کھانا پکا کے غار ثور میں پہنچانا۔ یعنی جس طرح کچھ لوگ پورے طور پر اپنی طبیعت کے لحاظ سے محو نہیں ہو جاتے کسی کام میں، ہمارے ہاں بھی لوگ شاگرد ہوتے ہیں پر کوئی نہیں ہوتے، مرید ہو کے بھی مرید
وہ مننا بھی کدا مننا ہے، کدے مان لیا تے کدے منیا ہی نہ، بس ہلکا پھلکا سا تعلق رکھا، آئے کبھی نہ آئے، کبھی گئے کبھی نہ گئے۔ لیکن وہ غلامی کا خاص رنگ، وہ کیفیت، اگر کچھ لوگ سارے کٹھن حالات میں بھی اپنی روح کو تازہ رکھنا چاہتے ہیں تو جناب صدیق اکبر کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ اچھا مزے کی بات، خلافت بھی کرتے ہیں، لاکھوں مربع میل حکومت بھی چلانی ہے، اور سخت ترین فتنے ہیں، منکرین زکوٰۃ، منکرین ختم نبوت، ان کے خلاف جہاد بھی جاری ہے جناب صدیق اکبر کا، خارجی داخلی تمام رستوں پر پہرے دار بنے ہوئے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بوڑھی اماں نابینا تھی، بے اولاد تھی، تو میں نے چاہا کہ میں ان کے گھر میں کام نہ کرایا کروں، تو فرماتے میں نے معلومات کی تو پتہ چلا پہلے ہی کوئی شخص کر جاتا ہے، ظہر کے بعد بھی معلوم کیا کون ہے، کوئی نہ آیا، عصر کے بعد بھی کوئی نہیں، عشاء کے بعد بھی کوئی نہیں، مغرب میں بھی کوئی نہیں، کہتے میں تہجد کے وقت چھپ کے بیٹھا، وہی ہوا جس کا مجھے یقین تھا، جناب صدیق اکبر کا دروازہ کھلا، امیر المومنین گھر سے نکلے ہیں اور بوڑھی کے گھر میں گئے، جھاڑو دیے، ادھر دیکھو نوجوانوں، کرنے کو کام ہی نہیں ملتا ہمیں کوئی، ہم کیا خدمت کریں جی، ہم کیا کر، آپ سب کچھ کر سکتے، ضروری ہے کہ کروڑوں روپیہ جیب میں ہو تو خدمت خلق ہوتی ہے، آپ کسی عہدے پر ہی بیٹھیں تو پھر ہی آپ کچھ کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ حضرت صدیق اکبر نے دیکھو دستور حیات اور دستور عمل دیا، بوڑھی کے گھر میں جھاڑو دے رہے، برتن دھو رہے ہیں، پانی بھر کے لا رہے ہیں، ساری ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ جناب سیدنا عمر فرماتے ہیں جب اپنے گھر سے نکلے صدیق اکبر تو جوتے اتار کے نا بغل میں دبا لیے، سارا کام کاج کر کے باہر آئے تو میں سامنے کھڑا ہو گیا، گویا میں نے عرض کی پتہ نہیں آپ کس کستوری اور سندل کے بنے ہوئے ہیں، ساری باتیں ٹھیک ہیں پر یہ جوتے کیوں اتارے؟ تو فرمانے لگے یار جوتوں سے آواز پیدا ہوتی ہے، بوڑھی کی ڈیوٹی کرنی ہے، کو سارے محلے کو تو نہیں نہ بتانا، ڈیوٹی کرنی، یعنی سارا دن ہی کام کرتے ہیں پر اپنی طبیعت کو تازہ رکھنا ہے، مگن رہنا ہے۔ ہم لوگ نا صحابہ سے سیکھتے نہیں، ورنہ ایک ایک سے سیکھتے جاؤ تو دیوانے ہوتے جاؤ، طبیعت حشاش بشاش ہوتی جائے، مزاج میں ٹھہراؤ آتا جائے۔ یہ بڑے ہی حسین لوگ تھے، میں کہتا ہوں جو کسی ایک کو بھی پڑھے گا دیوانہ ہو جائے، ان کے پیچھے چلے گا تو دیوانہ وار غلامی کرنے کو جی چاہے گا۔ بڑے میٹھے، بڑے رسیلے، بڑے سجیلے، بڑے عظیم لوگ، زندگیاں بڑی معنی خیز گزاری، بڑی۔ دیکھیے دو چار لوگوں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا تھا ہم اپنا سارا مال ہی اللہ کے راستے میں دینا چاہتے ہیں۔ اسلام بڑا اعتدال پسند مذہب ہے، حضرت ابی بن کعب نے بھی کہا، حضرت ابو لبابہ نے بھی کہا، ایک موقع پہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے بھی کہا، حضرت ثابت بن قیس نے بھی کہا حضور سارا مال دینا اللہ کے راستے۔ نبی کریم نے فرمایا نہیں بھئی چوتھا حصہ دو، ہم نہیں چاہتے تمہارے بچے بعد میں دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلائیں، چوتھا حصہ دو اگر بڑا ضروری ہے تو، ورنہ اسلام نے سال کے بعد اضافی مال میں سے 2.5% زکوٰۃ ضروری قرار دی۔ کچھ لوگوں نے کہا سارا دینا ہے، حضور نے قبول نہیں فرمایا، لیکن قربان جائیں حضرت صدیق اکبر سارا ہی لے آئے، اور اس طرح کا لے آئے کہ بدن کے کپڑے بھی اتار کے پیش کر دیے۔ لیکن کمال ہے نا، محبوب نے قبول بھی فرمایا، اور یہ نہیں پوچھا کیا لے کے آئے ہو، یہ پوچھا گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو۔ انداز تکلم ہی بدل گئے، گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کی سنت کے پہلے صوفی بھی ہیں نا، جواب دیکھو کیسا صوفیانہ ہے، یہ نہیں کہ حضور سارے لے آیا ہوں، گھر کیا چھوڑ آئے ہو؟ یا رسول اللہ گھر میں اللہ چھوڑ آئے ہوں، اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں، بھرا ہوا گھر ہے، ہم کو لاوارث لوگ ہیں، بھرا ہوا گھر ہے، کمال ہے، ہر چیز گھر پہ موجود ہے، اللہ رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ میرے بھائی ان لوگوں کے طرز حیات کے قریب جاؤ گے تو جینا آئے گا، اور صرف جینا ہی نہیں آئے گا، ان لوگوں کی زندگیوں کو پڑھو گے تو مرنے کا بھی مزہ آئے گا۔ یعنی کیسے عجیب لوگ ہیں، کیسے انفرادی لوگ ہیں کہ شہادت کی دعائیں مانگتے ہیں، اور اس طرح مانگتے ہیں کہ بخاری میں موجود ہے، احد کا دن تھا، حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں صحابی کھجور کھا رہے ہیں، کھجور،
اور حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر اس جنگ میں میں شہید ہو گیا تو کہاں جاؤں گا؟ تو محبوب نے فرمایا جنت میں۔ اتنی کھجور کھا لی تھی، کھا لی باقی چھوڑ دی، جنگ لڑنی شروع کی اور شہید ہو گیا۔ یعنی وہ شہادت کے قریب جانے میں اتنی دیر بھی نہیں کرتے جتنی کھجور کھانے میں دیر لگتی ہے۔ یہ ساری انفرادیت آپ کو یہاں ملے گی۔ نوجوانوں، پوچھا جاتا ہے کیا چیز پسند ہے، کیا چیز، بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں، لیکن یاد رکھو پسند کرو نبی پاک کے صحابہ کو، پسند کرو حضور کی اولاد پاک کے اسوہ نور کو، اور واپس لوٹ آؤ، اپنے دین کی طرف رجوع کرو۔ زندگی بے چین ہو جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ بھی ذہنی تناؤ کا شکار ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ مالدار گھروں میں بھی ڈپریشن ہوتا ہے، انزائٹی ہوتی، آزمائش ہوتی۔ کیوں؟ کہ زندگی کا وہ جو خاص لطف ہے نا جو محبوب کا دیا ہوا وہ نہیں لوگ لیتے۔ چھوٹی چھوٹی سازشیں، چھوٹی چھوٹی مخالفتیں، چھوٹی چھوٹی قدورتیں یہ طبیعت پر بوجھ بن جاتی ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگیاں، اہل بیت اطہار کی حیات پاک، قرآن نے نص بیان کر دی کہ رحماء بینہم، یہ آپس میں بڑے مہربان لوگ ہیں، ان کے دل صاف ہیں، ان کے کلیجے ایک دوسرے کے لیے ٹھنڈے۔ تو یہ چند ایک گزارشات حضور کی سیرت پاک کے تعلق سے اور اسوہ صحابہ اور اہل بیت کے تعلق سے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ میرے عزیز دوستو، آخر میں ایک گزارش آپ سے یہ کرنی، اور ایک اور بھی بات، پروگرام انشاءاللہ جاری ہے۔ دیکھیں ہم نظریات کے قائل ہیں، شخصیات کے نہیں۔ کوئی بندہ آتا ہے، کوئی جاتا بھی ہے، بعض اوقات سخت مجبوری ہوتی ہے، کسی کو جانا ہوتا ہے، تو میری اپیل آپ سے یہ ہوگی کہ ایک دوست بھی نہ اٹھے۔ محفل بہت لمبی نہیں ہے، تھوڑا سا آپ کو مزید بیٹھنا ہے۔ میاں صاحب مستند عالم ہیں، اور ان پڑھ پیروں کا بڑا رواج ہے ہمارے ہاں، پڑھا لکھا پیر بھی دیکھا کریں تاکہ کچھ سمجھ میں آئے چیزیں۔ وہ مجھے تو تھوڑے دن پہلے ایک جگہ میں نے بول دیا تو مجھے بعد میں پتہ چلا کہ وہ اللہ خیر کرے وہ محفل کرانے والوں کی کلاس لگ گئی۔ بعد میں نے وہاں کہہ دیا، میں نے کہا یہ جاہل پیر نہ اپنے آستانے پہ مدرسہ نہیں بناتے، وہ اس لیے نہیں بناتے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر یہ بچے پڑھ گئے تو ہمیں پیر کوئی نہیں ماننا انہوں نے، لہذا وہ سرے سے علماء کی مخالفت کریں گے، علم کی مخالفت کریں گے۔ جس طرح کبھی وڈیرے جو ہوتے تھے وہ اپنے دیہاتوں میں، گاؤں میں سکول نہیں بننے دیتے، کیونکہ انسان ہے ماڑے آدھے بچے پڑھ گئے جی ساڑیاں بجوں پٹھے کون پائے گا، زیادہ ان کو ان پڑھ رہنے۔ یہی حال آج اس میدان میں بھی ہو گیا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو پھر اس وجہ سے طریقت کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کالج میں، یونیورسٹی میں اگر کوئی ٹیچر خراب ہو جائے تو ٹیچر بدلا جاتا ہے کہ ادارہ بند کر دیا جاتا ہے؟ تو ایک دو چار لوگوں کی گڑبڑ ہو جانے سے اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ اس شعبے کو بند کر دیں گے جس شعبے کی امامت کرتے داتا علی اجمیری جیسے لوگ نظر آتے ہیں، غوث اعظم جیلانی جیسے لوگ نظر آتے ہیں۔ تو اس لیے یہ اب تو ہمیں غصہ بھی نہیں لگتا ان باتوں کا۔ اگر کوئی شخص ایسی بات کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی آپ بڑے سیانے لوگ ہیں، آپ کو روز بھی سیاستدانوں کی غلطیاں نظر آئیں تو آپ یہ نہیں کہتے کہ سیاست بند ہو جانی چاہیے، بالکل ملک سے ختم کر دو، کبھی نہیں آپ کہتے۔ لیکن ایک ادارے سے یا کسی ایک دینی طبقے سے کوئی ایسی چیز خدا نہ خواستہ نظر آ جائے تو کہتے ہیں شعبہ ہی بند ہونا چاہیے، تو یہ انداز درست نہیں ہے۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم داعی اللہ ہیں، اللہ کی طرف دعوت دینے والے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ تمہارا رب ہے، تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے، تمہارا رازق ہے۔ حضور نے عقائد کی پاکیزگی اپنی امت کو عطا فرمائی ہے۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ مضبوط ہوتے ہیں نا، توانا ہوتے ہیں، ذہنی طور پر طاقتور ہوتے ہیں اور دنیا میں بڑے بڑے کام کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے عقیدے مضبوط ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے پاس اسباب بھی ہوتے ہیں، صحت بھی ہوتی ہے، گنجائش بھی ہوتی ہے، لیکن وہ لوگ نظریاتی طور پر کمزور ہوتے، فیصلے کی قوت ہی نہیں ہوتی۔ یہ کام کر لوں کہ نہ کروں، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا بنے گا، بات بات پہ ان کے ہاتھ پیر پھولنے لگتے، بات بات پہ وہ گھبرانے لگتے، ذرا ذرا سی بات کا پریشر لیتے، کنفیوز رہتے۔
نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وسعت بھی ہے، صحت بھی ہے، تعلیم بھی ہے، ڈگریاں بھی ہیں، کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ تو یاد رکھیے، جن لوگوں کا کوئی عقیدہ نہیں ہوتا، کوئی نظریہ نہیں ہوتا، کوئی سوچ نہیں ہوتی، وہ پیچھے رہ جاتے۔ اللہ کے محبوب نے نا ہمیں عقیدہ دیا ہے۔ حضور نے ہمیں بتایا کہ اللہ وحدہ لا شریک، نبی پاک نے ہمیں بتایا ہے کہ میں اللہ کا آخری رسول ہوں، رسولوں کا امام ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے کہ گویا تم نے ڈرنا نہیں، موت وقت سے پہلے نہیں آئے گی، موت کا وقت مقرر ہے۔ یہ عقیدہ دیا ہمیں قرآن و حدیث نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے کہ تمہارا رزق جو تمہارا مقدر ہے وہ تمہیں ملے گا۔ حضور نے یہ ہمیں عقائد دیے کہ اس مرنے کے بعد پھر ایک زندگی ہے، ہمیں اٹھنا ہے۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جب متقی اور پرہیزگار لوگوں کی شان یہ ہوگی کہ وہ رب کی بارگاہ میں مہمان بنا کر پیش کیے جائیں گے۔ تمہیں قبروں سے اٹھنا ہے، نکلنا ہے۔ اس کے بعد ایک زندگی ہے، کچھ فیصلے وہاں ہونے، حتمی اور حقیقی اور اصلی فیصلے وہاں ہونے۔ تو جب اس طرح کے نظریات لوگوں کے ہو جاتے ہیں نا، پھر لوگ کمزور نہیں رہتے، پھر ان میں خوف نہیں رہتا، پھر وہ سہمے ڈرے نہیں ہوتے، پھر وہ زندگی میں آگے جانے کے لیے کوئی چور رستہ اختیار نہیں کرتے، وہ پھر حلال حرام کی ہمیشہ تمیز کرتے، چونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے خالق مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ رزق ہماری چلاکیوں سے نہیں آنا، خدا کے فضل سے آنا۔ پھر وہ کبھی بھی کوئی غلط راہ اختیار نہیں کرتے۔ نبی پاک نے عقائد دیے۔ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے لوگوں کا عقیدہ ہی کوئی نہیں تھا۔ کوئی ہاتھ سے بنائے ہوئے مٹی کے بتوں کو پوجتا ہے، کوئی معاذ اللہ چاند سورج کی طرف دیکھتا ہے۔ اوہام پرستی، وہموں کا شکار ہونا۔ اور قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ وہ لوگ حج کر کے آتے تو اپنے گھروں کے دروازوں سے نہیں گزرتے تھے، پیچھوں سے چھلانگے لگا کے دیواریں پھلانگ کے آتے کہ ہم نیک ہو گئے ہیں، اور دروازے جو ہیں یہ پاک نہیں ہیں۔ وہ قربانیاں کرتے تو ان کا خون بیت اللہ کی دیواروں سے ملتے معاذ اللہ۔ سارے کپڑے اتار کے کعبۃ اللہ کا طواف کرتے۔ ان کے اندر وہم تھے، اوہام پرستی تھی، طرح طرح کی چیزیں ان کے دلوں میں آ گئی تھی۔ نبی پاک تشریف لائے تو کریم رسول داعیہ اللہ ہیں، حضور نے ان کے نظریات کو مضبوط کر دیا، حضور نے انہیں پختگی عطا کر دی، طاقتور کر دیا ان کے ذہن کو۔ یہ حدیث آپ سب نے یاد رکھنی ہے، ذہن میں بٹھانی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ عبداللہ، ساری دنیا مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے نہیں بگاڑ سکتی جب تک اللہ کی حکمت کا تقاضا نہ۔ بلا وجہ ڈرنا، بلا وجہ سہ میں رہنا، بلا وجہ حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو، حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے۔ ساری دنیا مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے تو بگاڑ سکتی نہیں جب تک اللہ کی حکمت کا تقاضا نہ ہو، مشیت الہی نہ ہو۔ اور فرمایا سارے دنیا دار مل کے بھی تیرا کوئی سنوارنا چاہیں، سنوار نہیں سکتے جب تک اللہ کی رضا نہ ہو۔ خوف کس بات کا، وہم کس بات کا؟ ہمیں نہ کچھ لوگ وہم میں ڈالتے اور ہم بڑی جلدی وہم میں آ جاتے ہیں۔ یہ آپ چلے جائیں کسی بابا جی کے پاس جو تویز شویز نہیں دیتے، 9 بجے سے زور تک مردوں کا ٹائم ہے اور عصر سے مغرب تک بیویوں کا ٹائم ہے۔ بابا جی نے کوئی کب نہیں سوائے لوگوں نوں وہمی کرن دے، تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے؟ جننے منڈیاں دا کام کرنے نوں دل نہیں کردا انہاں سارے نوں جادو ہو گیا۔ آپ کا کام کرنے کو دل نہیں کر رہا، محنت کرنے کو دل نہیں کر رہا، آپ کو نظر لگ گئی؟ خدا کے بندو، مومن کی بڑی شان ہے، مومن کا بڑا مرتبہ ہے، مومن مضبوط اعصاب کا مالک ہوتا ہے۔ کمزور باتیں کرنا، وہ جی بلی میرا رستہ کاٹ گئی تھی، آج مجھ سے دودھ گر گیا تھا، مجھے پیچھے سے آواز نہ دینا، یہ مومن کا کام ہے۔
مسلمان ایسی باتیں کرتے ہیں، اور پھر دو چار حادثات واقعات تو کسی کے ساتھ ہوئے ہی ہوتے ہیں، لوگ اس کو بنیاد بنا کے لوگوں کو کمزور کر دیتے ہیں۔ وہ پتہ ہے نا، آپ کو خواب آئی تھی، تو خواب میں تو شیطان بندے کے ساتھ کھیل جاتا ہے، اس میں آپ ڈر گئے، آپ کو تو طاقتور ہونا چاہیے تھا۔ تو نظریاتی پختگی، ماحول میں طاقت، یعنی آپ اندازہ کریں کہ نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو اتنا پختہ کر دیا، اتنا پختہ کر دیا، حضور علیہ السلام نے انہیں بتا دیا کہ مرنے کے بعد بھی تم نے خوف نہیں کرنا، وہاں بھی تمہاری قبر جنت کا باغ ہی ہے، مومن کی قبر جنت کا، قیامت والے دن کا بھی تم نے اس پر خوف نہیں کرنا، وہاں بھی جنت میں رب نے تمہارے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں، وہ نعمتیں۔ حضور فرماتے ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ تمہارے دل پر کبھی خیال ہی گزرا ہوگا اللہ وہ نعمتیں تمہیں عطا فرمائے گا۔ اتنے طاقتور ہو گئے تھے صحابہ، اتنے طاقتور ہو گئے تھے، شہادت کی دعائیں مانگتے تھے۔ وہ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ یعنی زندگی تو زندگی، بندے کو جنت اتنی پیاری ہو جائے کہ موت سے بھی پیار ہو جائے، وہ شہادت کی موت مانگنے لگے کہ یا اللہ کبھی شہادت مل جائے نا۔ آپ ویسے بتائیے گا نا کسی کو، مجھے بھی نہ بتائیے گا، ویسے اپنا اپنا حساب لگاتے ہیں سارے، مرنے کو دل شل کوئی نہیں کرتا لوگوں کا۔ میں نے کہا بتانا نہیں کسی کو، ہنسنا بھی نہیں آپ نے، مشکوک نہ ہو جانا آج کے، دل نہیں کرتا مرنے کو، لوگ جینا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ میرے نبی کے دیے ہوئے عقیدے ہیں نا، حضور کے دیے ہوئے عقیدے ہیں نا، کہ ہر روز مسجد نبوی میں حضرت عمر دعا مانگتے تھے، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلی، یا اللہ کبھی تیرے رستے میں شہادت کی موت مل جائے نا، جان پاویں نہ جان میرے محبوبہ، میں لگیاں توڑ نہ بھیساں، راہ تیرے وچ رول کے مرساں، قدم نہ پیچھا ہٹے ساں، شہر تیرے دے ٹکڑے منگ ساں، تے تیرے کتیاں دے قدم چمے ساں، آزم جان امانت تیری، تو جدو منگ سے میں پیش کرے ساں، جان امانت تیری، تو جدو منگ سے میں پیش، میں یوں کر کے پیش کروں گا، حضور ہے ہی آپ کی، جدو منگ سے میں پیش کرے ساں۔ میرے عزیز، جنگ احد میں نا کفار نے ایک چلا، سنیں جی سنیں، اللہ جزاد، جنگ احد میں نا کافروں نے ایک سازش کی تھی مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے کے لیے۔ بعض لوگ ایسی خبریں پھیلاتے ہیں مایوسی کی، یہ ہمارے ملک میں بھی لوگ کام کرتے ہیں، ان کے پاس کبھی آپ بیٹھیں تو ایسا لگتا ہے کہ پرسوں تک کی حالات ہیں، اس کے بعد ختم ہو جائے گا سارا کچھ، انہیں کو لو چنگی خبر لب دے کدی نہیں، جب بھی آپ کو ملے گی خوفناک خبریں ملے گی۔ تو کچھ لوگ مایوسیاں پھیلاتے ہیں، ان کی عادت ہوتی ہے، وہ خیر کی بات نہیں کرتے۔ تو کافروں نے بھی ایک سازش رچی احد میں، انہوں نے خبر پھیلا دی کہ معاذ اللہ حضور کو تو شہید کر دیا گیا۔ اب غلاموں کے لیے یہ خبر بڑی تکلیف کا باعث تھی، جنہاں دے دل بر جانی وچھڑن، کون روے پھر تھوڑا، اس سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام وچھوڑا۔ یہ مشکل ہوتا ہے، لوگ پریشان ہو گئے، طبیعتیں بے چین ہو گئی، بعض کے حوصلے پست ہونے لگے، حضور چلے گئے، لیکن نبی پاک نے نظریات دیے ہیں نا، عقیدے دیے ہیں نا، ان کی سوچیں دیکھو کیسی ہیں۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جناب انس بن مالک کے چچا ہیں، حضرت انس بن مالک کے چچا جناب انس بن نضر، یہ نا احد پہاڑ کی طرف سے آ رہے تھے، تو جنت کی باتیں سن سن کے جنت اتنی تازہ ہو گئی ہے ذہن میں کہ حضور کے صحابہ سے پوچھتے کیا ہوا، تو کہنے لگے خبر پھیل رہی ہے کہ حضور شہید ہو گئے، نبی پاک کو شہید کر دیا گیا۔ تو حضرت انس بن نضر کہنے لگے ادھر آؤ نا میرے پیچھے، اگر حضور شہید ہو گئے تو ہم نے جی کے کیا کرنا ہے، مجھے تو احد پہاڑ کے اندر سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، آؤ سارے جانیں پیش کر دیں، ہم بھی قربان ہو جائے، جنت کی خوشبو تو سامنے۔ جب آپ کے عقیدے مضبوط ہوتے ہیں نا، عقیدے مضبوط،
ایک لفظ لوگ ہمارے ہاں بولتے ہیں کہ مینوں چاہ بڑا سی منڈے دی شادی سی تے مینوں میرے خیال ہے تسی نہیں سنی گل کدی کہندے نہیں نا تسی مینوں فلانے بچے دی پوتے دی شادی سی تے مینوں چاہ جتنا مرضی بھی ہو عقیدے عقیدے ہی ہوتے ہیں جتنا مرضی چاہ ہو اگر ایمان مضبوط ہو تو لوگ شریعت نہیں بھول سکتے ہن تسی ہلکے ہلکے ناراض ہوئے ہو کہ تے دوجے پاسے ٹر پے نے جتنا مرضی چاہ ہو جتنی مرضی محبت ہو عقیدہ ہو نا مضبوط طاقتور ہو شریعت نہیں بھولتی بندے کو میں ویسے محفل میں آنے والے کو بھی دیندار سمجھتا ہوں مسجد میں آنے والے کو بھی دیندار سمجھتا ہوں عمرہ کرنے والے کو بھی میں دیندار سمجھتا ہوں پر میری نظر میں اصل دیندار وہ ہے جس کے گھر میں شادی ہو تو پتہ چلتا ہے کتنا دیندار ہے مینوں پتہ ہے تسی کورنا مینوں گل ہی انج دی ہے شادی والے دن پتہ چلتا ہے کتنا دیندار ہے بیٹے کی شادی پہ پھر پتہ چلتا ہے شریعت کا کتنا خیال کرتا ہے اب پتہ چلے گا عقیدہ کتنا مضبوط ہے کچھ ٹائم ایسے ہوتے ہیں کہ جب بندے کو ہوش نہیں رہتی ایک صحابیہ ہیں سیاستہ میں حدیث موجود ہے ان کا نام ہے حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بیٹے شہید ہو گئے تھے تو مجھے بتائیے کہ کسی ماں کا بیٹا ہی چلا جائے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے ہوش سلامت رہتا ہے بچے کو تو بخار ہو تو ماں باپ ساری رات سو نہیں پاتے ساری رات نہیں نیند آتی حالانکہ بخار ہے چھوٹا سا معمولی سا اتر جائے گا لیکن وہ ہائے ہائے کرے تو نیند نہیں آتی اور بیٹا چلا ہی جائے شہید ہی ہو جائے تو جناب ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا شہید ہو گیا تو وہ نہ معلومات کرنے آئیں کہ واقعی میرا بیٹا شہید ہو گیا تصدیق کرنے آئیں جس وقت وہ تصدیق کرنے آئی ہیں پتہ کرنے آئی ہیں کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے تو انہوں نے بہترین کر کے اپنا جسم پردے سے چھپایا ہوا ہے نقاب اوڑا ہوا ہے پورے طور پر وہ با پردہ ہیں آئی ہیں تھوڑا سا پیچھے کھڑے ہو کے پوچھتی ہیں مجھے پتہ چلا ہے میرا لال شہید ہو گیا ہے انہیں خبر دی گئی کہ ہاں آپ کا بیٹا بھی شہید ہو گیا ہے ان سے ایک شخص نے سوال کیا کہا اس حال میں بھی آپ کا پردہ قائم ہے تو ہوش ہی نہیں رہتا نقاب کرنے کا پردہ کرنے کا برقع پہننے کا یعنی بیٹا چلا گیا اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میں کیا کہہ رہا ہوں عقیدے ہوں مضبوط نظریات ہوں تازہ تو انسانوں کا مزاج اس طرح کا بن جاتا ہے ان سے کہا جناب اس حال میں بھی آپ اتنی باپردہ ہیں تو جناب ام خلاد اس وقت کہ جب ابھی انہیں خبر ملی ہے کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا دکھ تازہ ہے زخم ہرا بھرا ہے لیکن اسی وقت بڑے دھیمے لہجے میں پوچھنے والے سے فرمانے لگی اور میرا بیٹا گیا ہے میری حیا تو نہیں نہ گئی ہم نے دین رسول کائنات سے لیا ہے ہمیں عقیدے نبی پاک نے دیے بیٹا گیا ہے میری حیا تو قائم ہے نا او بھائی کوئی بھی وقت ہو کیسا بھی وقت ہو جو نظریاتی لوگ تھے انہوں نے نظریے پر کبھی سودا ان کا نظریہ طاقتور رہا ذہن ان کا مضبوط رہا ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم نظریاتی نہیں ہوتے پریشر ہی تھوڑا سا برداشت نہیں کرتے برادری آ گئی قبیلہ آ گیا میرے بچے نہیں مان رہے فلانے نے یہ کہہ دیا چند منٹ لگتے حضور نے نظریاتی کیا ہے زندگی نظریاتی گزاری ایک تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر بھروسے کے معاملے میں طاقتور ہو جائیں جو سانپ سے بہت زیادہ ڈرتا ہے نا وہ رسیوں سے بھی ڈرنے لگ جاتا ہے یہ ڈرا نہ کریں اور یہ فلانی شے منحوس ہوتی ہے اور فلانی شے سے نحوست ہوتی ہے اور جناب آج پتہ نہیں کیا ہو گیا تو ان کہانیوں سے باہر آئیں اور بھی کئی کام کرنے والے ہیں طاقت وہ ایک بادشاہ تھا نا تو اسے بھی بڑا وہم ہوتا تھا وہ شکار کرنے جاتا تھا تو کہتا تھا کوئی بندہ میرے متھے لگ جائے تو میرا شکار نہیں ٹھیک ہوتا ہے نا آج کل بھی لوگوں کو وہم فلانا مل گیا تھا تو میرے حالات خراب ہو گئے فلانے کی نظر لگ جاتی ہے لیکن وہم کا شکار نہیں ہونا تو بادشاہ کا خیال تھا کہ کوئی بندہ مجھے منحوس مل جائے تو میرا کام خراب ہو جائے معاذ اللہ حالانکہ کسی چیز سے بھی نحوست لینا ٹھیک نہیں برکت لے سکتے ہیں آپ کہ فلاں ملا تھا معاملہ بہتر ہو گئے لیکن فلانا ملا تھا تو حالات خراب ہو گئے یہ کہنا درست نہیں اس سے نظریاتی کمزوری واقع ہوتی
تو بادشاہ کا خیال تھا کہ میں شکار کو جاؤں تو کوئی بندہ میرے متھے نہ لگے، ورنہ میرا شکار ٹھیک نہیں ہوتا۔ وہ شکار پہ جب جاتا تھا تو سارا رستہ خالی کرا دیتے تھے، سارا رستہ خالی کرا دیا۔ وہ غریب آدمی بیچارہ نہ لکڑیاں کاٹ رہا تھا ایندھن کے لیے، سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ یہ جب سوئی جائز گھروں میں نہیں تھا تو لکڑیاں کاٹ کے لانا بھی ایک باقاعدہ ڈیوٹی تھی، شام کو کھانا پکانا ہے۔ تو وہ لکڑیاں کاٹ کے لا رہا تھا شام کو ایندھن جلانے کے لیے۔ اسے پتہ نہیں تھا بادشاہ سلامت گزر رہے ہیں، سڑک ساری خالی ہے، وہ غلطی سے سڑک پہ چڑھ گیا اچانک۔ ادھر سے بادشاہ سلامت کا گھوڑا آ گیا، قافلہ آ گیا۔ بادشاہ نے دیکھا، بادشاہ سلامت غصے ہو گئے، میرے رستے میں کیوں آیا؟ میرا شکار ہی ٹھیک نہیں ہوتا جب میں کسی کے متھے لگ جاؤں۔ وہ غریب بیچارے کو کیا پتا کہ تیرے سامنے نہیں آنا۔ اس نے کہا اسے پکڑو، درخت کے ساتھ باندھو، 2 سپاہی اس کا پہرا دیں شام تک، اگر تو میرا شکار ٹھیک ہو گیا تو اسے کھول دینا ہے، اور اگر شکار ٹھیک نہ ہوا تو اسے کوڑے مارنے ہیں۔ وہ بیچارہ صبح سے بندھا ہوا ہے، گرمی کا موسم ہے، پیاسا۔ عصر کے بعد بادشاہ سلامت واپس آئے، بڑے خوش ہو رہے ہیں، کہنے لگے میرے کو متھے لگ جائے نا تو میرا شکار ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن آج میرا شکار بڑا ٹھیک ہوا، دن بڑا اچھا گزرا ہے، لہذا جا تجھے معاف کیا۔ تو تنگ آمد بجنگ آمد، جب بندے تنگ آتے ہیں پھر جنگ کرتے ہیں، جب بندہ پورے طور پہ تکلیف میں ہو پھر وہ غصے والی باتیں کرتا ہے۔ تو اس بندے نے، غریب نے سوچا کہ مرنا تو ہے ہی، تو آج کچھ کہہ کے نہ مریں۔ اور جب اسے کھولا تو کہنے لگے بادشاہ سلامت تو بڑا کمزور ہے، بزدل ہے، اور تیرے نظریات بڑے کچے ہیں کہ کوئی بندہ مل جائے تو شکار نہیں، اللہ کے بندے کدھر جائیں، علاقہ چھوڑ جائیں، کوئی بندہ مل جائے تو شکار ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس نے کہا سن، سویرے تو میرے متھے لگا تھا، میں تیرے متھے لگا تھا، تو کہتا ہے تیرا دن تو بڑا اچھا گزرا ہے، پر میں تیرے متھے لگا تھا، میرا بڑا برا گزرا ہے۔ تو اب بتا منحوس کون ہے، میں کہ تو؟ یہ بتا۔ اس نے کہا مرنا تو ہے، تو سچ بول کے مرو۔ او بھائی اتنے کمزور ہو گئے ہو، اتنے کمزور ہو گئے ہو، فلانا آیا تھا نظر لگا گیا، فلانا آیا تھا نظر۔ میں بڑی تکلیف سے ایک بات کرنے لگا ہوں، درد سے، آزمائش سے۔ مجھے ایک دفعہ ایک بوڑھی ملی ہمارے علاقے کی قریبی، تو مجھے کہنے لگی 30 سال ہو گئے میں اپنے بھائی کے گھر نہیں گئی۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے ان کا خیال ہے میں جاتی ہوں تو ان کو نظر لگ جاتی، اور پھر وہ اتنے درد سے روئی کہ برداشت نہیں ہوتا تھا۔ کہنے لگی پتر 30 سالاں تو نہیں گئی، کیونکہ انہوں نے خیال ہے کہ میں جاواں تے وہ کیا کرتے ہو، کہاں پہنچ جاتے ہو، کس طرح کی آپ بات کرتے ہو۔ میں انکار نہیں کرتا نظر لگنے کا، لیکن حضور نے سکھائی نہیں سورۃ فلق اور ناس۔ اتنی اوہام پرستی، اتنے کچے ارادے، طاقتور بنے، طاقتور دل، اعصاب، ذہن مضبوط رکھے، کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اپنی توجہ رب رسول کی طرف کریں۔ لیکن ہم جو کمزوری لے آئے ہیں نا روز بروز مزاجوں میں، طبیعتوں میں، اس نے عجیب ماحول بنا دیا ہے، کچی پکی باتیں کرنا، اور جناب وہم کی بات کرنا، اور بڑی کمزور باتیں کرنا مومن کی شان نہیں۔ حضور بڑی تگڑی بات کرتے، بڑی مضبوط بات کرتے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث بخاری میں موجود، اور بھی تمام کتب احادیث میں آپ کو ملے گی۔ حضور نے ایک سفر سے واپس آ رہے تھے تو صحابہ کی جماعت بھی نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ تھی، تو میرے کریم نے اس طرح کیا کہ اپنی تلوار مبارک اتار کے تو درخت کی ٹہنی سے لٹکا دی۔ صحابہ ساتھ تھے پر وہ ادبن تھوڑا سا پیچھے پیچھے ہٹ کے نا دور دور جا کے سو گئے۔ سفر سے واپسی تھی، کچھ تھکان تھی، سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے ذرا لیٹ گئے، تلوار کریم نے لٹکا دی۔ ایک غیر مسلم آیا، آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ اس نے ٹہنی سے حضور کی تلوار اتاری، نبی پاک آرام فرمائے، سو رہے ہیں، لیکن میرے کریم فرماتے ہیں میری آنکھیں سوتی ہیں، دل میرا جاگتا رہتا ہو، دل جاگتا رہتا ہے۔ اس نے نا تلوار نبی کریم پر تان لی، تو محبوب کریم علیہ السلام نے نا مقدس آنکھوں کو کھول دیا، لیکن کوئی بے چینی نہیں، پریشانی نہیں۔ ادھر دیکھو میری طرف، یعنی تلوار تان دی کسی پر۔ یہ موسم ہو جاتا ہے نا کبھی کبھی بہت زیادہ دھند کا، اسموک کا،
تو کوئی بندوق والا راستہ بھی پوچھنے کے لیے راہ روکے نا. تو بندہ گیا کام سے, وہ ویسے روک لیا, بندوق پکڑی, اس بیچارے نے چاہے راستہ ہی پوچھنا ہو. چلے اس سے بھی زیادہ مثال دیتا ہوں آپ کو. بندہ رات کو سویا اپنے گھر, تو چھت پہ کچھ بجنے کی آواز آ رہی ہے, چاہے بلی ہو, پر گل نہ کرے جے کسی نال سرانے تھلوں موبائل نیچے نکلتا لوگوں کو, اتنا ڈر جاتے ہیں, چاہے بلی ہو چھت پہ, لیکن وہ کوئی چیز بج رہی ہے. خوف, یہ خوف مومن کی شان نہیں. میری بات کو سمجھے, کیونکہ جو رات قبر کے اندر ہے وہ باہر آ سکتی, تو ڈر ڈر کے پہلے مر جانے کا کیا مطلب ہے؟ فکری توانائی مومن کی شان ہے. اس نے تلوار تان دی نبی کریم علیہ السلام پر, حضور نے آنکھیں کھول دی, کہنے لگا آپ کو کون بچائے گا مجھ سے؟ تو قربان جائے. یہ نظریاتی پختگی جو نبی پاک نے اپنی امت کو دی, حضور فرمانے لگے مجھے میرا اللہ بچائے گا. یہ طاقت ہے, اللہ کے نام میں بڑی طاقت ہے. اللہ کے نام میں حضرت ابو الحسن خرقانی بیان کر رہے تھے تو ابو علی سینا سائنسدان بیٹھا تھا, تو فقیر بیان کرتے کرتے مریدوں سے کہنے لگے اللہ اللہ کیا کرو, دل نرم ہوتا ہے. تو وہ چونکہ بڑا دانش مند تھا, ابو علی سینا کہنے لگا مولوی جو مرضی کہہ دیتے ہیں, بھئی اللہ کی ذات میں تو تاثیر ہوئی, نام خدا میں معاذ اللہ کیا تاثیر ہوئی اس کے بقول. بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک ہے اللہ کی ذات, اللہ تو دل نرم کرتا ہے. ایک ہے یہاں اللہ کا نام لکھ دیا جائے, یہ نام خدا ہے. آپ کہہ رہے ہیں نام خدا سے دل نرم ہوتا ہے. وہ کہنے لگا مولوی جو مرضی کہہ دیتے, ذات خدا سے تو نرم ہوتا ہے, لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کا خیال تھا نام خدا سے, اس کا کیا مطلب؟ تو جب اس نے یہ کہا تو حضرت ابو الحسن خرقانی ساری باتیں چھوڑ کے اس کی طرف توجہ کی, کہنے لگے ابو علی سینا تو بھی گدھا ہی ہے. اتنے بڑے آدمی کو اتنی بڑی محفل میں گدھا کہہ دیا, اس کا تو رنگ بدل گیا, آنکھوں میں خون اتر آیا, اس کی طبیعت بگڑ گئی, وہ تو جناب لال پیلا ہو گیا. 1-1.5 منٹ میں حالت خراب ہو گئی. تو حضرت ابو الحسن خرقانی فرمانے لگے ابو علی سینا گدھے کے نام میں اتنی تاثیر ہے, تیرا رنگ بدل گیا, تو اللہ کے نام میں کتنی تاثیر ہو. میں نے کوئی گدھا کھڑا تو نہیں نہ کیا لا کے, گدھے کا نام لیا ہے, تیری حالت غیر ہو گئی ہے, تو بتا رب کریم کے نام میں کتنا اثر ہو. تو یہ شان ہے اللہ کے نام کی, بلا مثال و بلا تشبیہ. اس نے نبی کریم سے کہا آپ کو کون بچائے گا؟ حضور فرمانے لگے مجھے میرا, بولیے مجھے میرا. یہ کہنا سیکھ لو, یہ بڑا مزیدار ہے. کوئی ظالم کوئی پریشان نہیں کرے گا, مجھے میرا اللہ بچائے گا. یہ بڑی طاقت ہے اس جملے میں. جب محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا نا مجھے میرا اللہ بچائے گا, تو وہ کانپنے لگ گیا. اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی, حضور نے اٹھا لی. نبی کریم فرمانے لگے دیکھ پھر مجھے اللہ نے بچا لیا ہے, اب تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ تو فوراً بولا, کہنے لگا سنا ہے آپ معاف بڑا کرتے ہیں, اسیر دشمن کی چاہ میں بھی, وہ مخالفوں کی نگاہ میں بھی امی ہے, صادق ہے, معتبر ہے, میرا پیغمبر عظیم تر ہے. سنا ہے آپ معاف بڑا کرتے ہیں. تو حضور فرمانے لگے اگر تو نے سنا ہے تو جا, میں نے معاف کیا, ختم ہو گئی بات. تو نظریاتی پختگی ذہنوں کو مضبوط کرے. یہ جو کچی پکی باتیں ہیں نا, ان سے نکل آئیں. اور بالخصوص نوجوانوں سے کہوں گا, ساری زندگی فیصلہ ہی نہیں کیا ہم نے کرنا کیا ہے, کس راستے جانا ہے. جس نے 2 باتیں بتائی اس کے پیچھے لگ جاتے ہو. او خدا کے بندو, طاقتور بنو. تم سے ایک خاندان نہیں سنبھالا جا رہا, تمہیں تو پورے کے پورے قبیلے سنبھالنے چاہیے. تمہیں تو بستیوں کو لیڈ کرنا چاہیے. تم ابھی تک فیصلہ ہی نہیں کر پائے میں نے کس راستے جانا ہے. اور سارا وقت سوئے رہنا, اور سارا وقت موبائل استعمال کرنا, اور سارا وقت جناب کپڑے پسند کرنے میں گزار دینا, اور 4-4 گھنٹے آئینے کے سامنے کھڑے رہنا, اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. زندگی محنت سے بنتی ہے, جد و جہد سے بنتی ہے, آبلا پائی سے بنتی ہے,
پیروں میں زخم آ جائیں تو زندگی بنتی ہے، چل چل کے بندہ تھک جائے اور تھک کے سوئے اور سو کے اٹھے اور اٹھ کے پھر چلے۔ اقبال کہنے لگے پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، یہ لہو گرم رکھنے کا ہے اقبال۔ آپ نظریاتی طور پہ پختہ ہوں، طاقتور ہوں، مضبوط ہوں، فکری توانائی آپ کو حاصل ہو۔ یہ کیا بات ہوئی ایک مسئلہ سنا نہیں اور جناب پریشان ہوئے نہیں، مضبوط ہو کر میدان میں اترو۔ لوگ اتنے بڑے کام کاج کر کے دنیا سے چلے گئے اور ہم ابھی تک وہموں میں پڑے ہوئے ہیں، تعویذ ڈھونڈتے پھرتے ہیں، کوئی دم والا بابا مل جائے، کوئی مشورے والا بندہ مل جائے، اس سے نکلو باہر۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے کوئی دل لگی نہیں، اس میں بڑی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نہ خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ میں ایک دن حاضر، مجھے بڑی تکلیف دیتے تھے، کہتے ہیں جب میں کام کر رہا ہوتا تھا تو میری مالکن آتی تو وہ نکال کے نا سلاخ تو میرے سر پہ رکھ دیتی، میرا سارا وجود زخمی تھا۔ حضور خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، میں حاضر ہوا تو محبوب کریم بھی اٹھے، تو حضور علیہ السلام سے میں نے عرض کی حضور دیکھیں مجھے کتنی تکلیف دی جاتی، تو ابھی فرمانے لگے بس اتنی، بس اتنی؟ فرمایا تم سے پہلے لوگوں کے سروں پر آرے رکھ کے 2 حصوں میں چیر دیا جاتا تھا، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے وجود ادھیڑ دیے جاتے تھے، پر وہ سی نہیں کرتے تھے، اف نہیں کرتے تھے۔ میں خبردار بس اتنی؟ اور پھر میرے حضور نے ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ خباب کی مدد فرما، اے اللہ خباب کی، اتنے لفظ ادا کی۔ حضرت خباب کہتے ہیں پھر میں نے وقت کو وقت دیا، پھر میں نے حالات کو وقت دیا، پھر میں نے اپنے محبوب کی دعا کو قبول ہوتے دیکھا۔ فرماتے ہیں وہ میری مالکن جو مجھے تکلیف دیتی تھی، اذیت دیتی تھی، پھر اس کا حال یہ تھا کہ اس کے سر میں درد اٹھا، اور جس طرح کتا چیختا ہے جب اسے مارا جاتا ہے تو وہ چلاتا ہے، اس طرح وہ آوازیں نکالتی۔ پھر وہ بہت بڑے طبیب کے پاس گئی تو اسے کسی نے کہا کہ لوہے کی سلاخوں سے اپنے سر کو دگوایا کر، داغ دیا کر، اسے جلایا کر جگہ جگہ سے، تاکہ تیرے اندر کا درد ختم ہو۔ تو آپ فرماتے ہیں پھر لوگوں میں نے صبر اور استقامت کا رزلٹ دیکھا کہ وہ جو مجھے بطور سزا میرے سر پہ سلاخیں رکھتی تھی، پھر وہ بطور دوائی منگانے لگی، میں سلاخ گرم کر کے لاتا اس کے سر پہ رکھتا۔ فرماتے ہیں پھر اسے سکون ہوتا، پھر وہ تڑپتی، اور چونکہ مجھے تو وقت یاد تھا نا، کہتے ہیں لیکن میں مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھتا تھا، میں نے کبھی دوبارہ پلٹ کر اسے یہ بات یاد نہ کرائی۔ آپ وقت دیں، ماحول کو ٹائم دیں، آپ دیکھیں، ہاں یہ ضرور دیکھ لیں کہ آپ کے ضمیر کے اندر کوئی ایسی بات تو نہیں، کوئی ایسا معاملہ تو نہیں کہ جہاں آپ غلط ہیں، اور اگر ایسا نہیں پھر آپ وقت دیں آنے والے اسباب کو۔ ہم نہ بڑی جلدی ہے، ہمیں دعا کرائی ہے تو آج شام تک مسئلہ ٹھیک ہونا چاہیے، دعائی کھائی ہے تو طبیعت شام تک ٹھیک ہونی چاہیے۔ اگر ہم راہ حق کے مسافر ہیں تو شام کو ہمیں قرب الہی مل چکا ہو، حضور کی بارگاہ کے ہم حضوری ہو چکے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ وقت دیں، سفر کو جاری رکھیں، تسلسل کے ساتھ سفر کریں، سفر کے لیے جتنے اسباب کی ضرورت ہے وہ سارے اکٹھے کریں، محنت پوری کریں، جد و جہد پوری کریں، ہمت پوری کریں، لیکن پھر نتیجہ اپنے رب کریم پہ چھوڑ دیں۔ میرے بھائی رشتے سبھی کے پاس ہوتے ہیں، لیکن ان کی کشش، ان کا درد، ان کی کسک، وہ کسی نے کہا تھا کہ زندگی میں وہ بھی عجیب لمحہ تھا، ذرا اس بات کا درد دیکھیے گا کتنا گہرا ہے۔ کہنے لگے زندگی میں وہ بھی عجیب لمحہ تھا، وہ میرے ساتھ تھا پر میں تنہا تھا۔ کچھ لوگ ساتھ ہو کے بھی ساتھ نہیں ہوتے، رشتے ڈھیر سارے ہوتے ہیں پر انسان اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے۔ دوستو ہمارے پاس حضور نبی کریم علیہ السلام کا یہ رشتہ موجود ہے، حضور ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ کبھی موبائل بند کر کے تنہائی میں بیٹھ کے خوشبو لگا کے درود پڑھ کے محبوب کی بارگاہ میں نذرانہ بھیج کے تو دیکھو، کبھی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ شریف کی یاد میں، قرآن پاک کی تلاوت میں،
حضور کی سیرت اور سوانے کی لذت میں اپنے آپ کو پوری طرح محو کر کے تو دیکھو. کبھی کوئی نعت آنکھیں بند کر کے حضور کے جلووں کی طرف بڑھ کر دیکھو تو صحیح. اس رشتے کا جو درد ہے، اس رشتے کا جو حسن ہے، اس کی جو معنویت ہے، اس کو بس محسوس کرنے کی ضرورت ہے. وہ کسی نے کہا تھا ہم نے تو دل میں سجا رکھی ہے تصویر یار، بس ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. اپنے دل کے اندر محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بٹھا رکھا ہے. دیکھو جن لوگوں میں یہ درد تھا نا، ابو داؤد شریف میں ایک حدیث ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ جناب ہم نے نا سارے ظاہری دلائل پر ہی فیصلہ کرنا ہے. کچھ فیصلے ضمیر کی آواز پر بھی ہوتے ہیں، کچھ فیصلے دل کی گواہیوں پر بھی ہوتے ہیں، کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو کرنے پر روح بھی مجبور کرتی ہے. کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں جسم نہیں جاتا پر عشق بندے کو گھسیٹ کر وہاں لے جاتا ہے. حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی پر ہن تے میں رول دی میں رول گئیاں. کچھ جگہ پہ انسان کو جانا ہی پڑتا ہے. ایک صحابی حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ، ابو داؤد شریف میں حدیث موجود ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک یہودی سے گھوڑا خرید لیا. حضور نے فرمایا آ میرے ساتھ، میں تمہیں پیسے دیتا ہوں. اللہ کے محبوب تھوڑا آگے تشریف لے گئے. یہ ذرا تھوڑے فاصلے پہ پیچھے آ رہا تھا. راستے میں لوگوں نے اس کو کہا کہ تو نے تو سستا بیچ دیا ہے، گھوڑا تو مہنگا ہے، قیمت زیادہ لگا دی. یہ مکر گیا. محبوب کریم علیہ السلام نے پیسے تھمائے، پیسے لو، گھوڑا دو. کہنے لگا کون سا گھوڑا، میں نے تو بیچا ہی نہیں. اب جب سودا ہوا تھا گھوڑے کا تو حضور تھے یا وہ یہودی تھا، تیسرا شخص ہی کوئی نہیں تھا. کون سا گھوڑا، کیسا گھوڑا. اپنا حق چھوڑ دینا یہ بھی بعض اوقات بزدلی ہوتا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بھائی تو کیسے مکر سکتا ہے جب تیرا میرا سودا طے ہوا ہے. جب ایک مخصوص رقم پر تو نے اسے بیچ دیا ہے تو مکر کیسے سکتا ہے. تو پیسے لے اور گھوڑا دے. اب جب تھوڑی سی بات تکرار میں آئی تو کچھ لوگ وہاں جمع ہو گئے، مسلمان، یہودی اور بھی کئی لوگ. وہ یہودی کہنے لگا جی آپ اس طرح کریں، ایک گواہ دے دے، میں زیادہ نہیں مانگتا، ایک دے دے، ایک بندہ کہہ دے کہ یہ گھوڑا میں نے بیچا ہے اور آپ نے خریدا ہے تو میں آپ کے حوالے کر دوں گا. وہاں بندہ کوئی دوسرا موجود ہی نہیں تھا تو گواہ کسے پیش کیا جائے. حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم کے صحابی ہیں. فوراً بولے، وہ بھی لوگوں کی باتیں سن کے وہاں آئے تھے. فوراً بولے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں دیتا ہوں گواہی. دوڑ کے آگے آئے، کہنے لگے جی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے گھوڑا خریدا ہے، یہودی نے بیچا ہے. اب اس نے کہا تھا ایک بندہ کہہ دے تو میں دے دوں گا. اس کی شرط پوری ہو گئی. حضور نے پیسے اس کے ہاتھ میں دیے. اس نے گھوڑا محبوب کے دستے مبارک میں لگام تھمائی. حضور تشریف لے گئے، غلام کو دیا، گھوڑا گھر چلا گیا. نبی کریم نے حضرت خزیمہ سے کہا خزیمہ ایک بات تو بتا، تو تھا ہی نہیں اور تو نے بن دیکھے گواہی کیسے دے دی. تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو زمین کی خبر ہے نا، میں نے تو آسمان کی چیزیں بھی نہیں دیکھی، آپ نے کہا ہے تو میں مان گیا ہوں. تو میں تو آسمانی خبریں مان گیا، میں تو جنت آپ کے کہنے پہ مان گیا، میں تو دوزخ آپ کے کہنے پہ مان گیا، میں تو فرشتے آپ کے کہنے پہ مان گیا، میں تو قیامت کی ساری باتیں آپ کے کہنے پہ مان گیا. وہ بتا رہے ہیں گویا وہ سمجھا رہے ہیں یا رسول اللہ میں نے تو رب بھی نہیں دیکھا، تو آپ کے کہنے پر مان گیا. اور جب اتنی ساری چیزیں آپ کے کہنے پہ مان گیا ہوں تو گھوڑا تو چیز ہی کوئی نہیں. اب دیکھیں حضور کا تبصرہ یہاں کیا ہے. انہوں نے ایمان کا مرکز و محور ذات مصطفیٰ کو سمجھا. ان کو سمجھ آئی کہ کل کائنات حضور کی ذات ہے. اب حضور سید عالم علیہ السلام نے اس بات کو سن کر اعلان کیا فرمایا. حضور فرمانے لگے لوگوں جہاں بھی شرعی گواہی کی ضرورت ہو نہ دو گواہ چاہیے ہوتے ہیں، لیکن جہاں میرا یہ خزیمہ موجود ہو ایک کی گواہی دو کے برابر شمار کی جائے گی. اتنا بڑا اعزاز، نظریاتی طور پر اتنی زیادہ پختگی. جب تک اپنے ایمان کا مرکز اور محور ذات مصطفیٰ کو نہیں سمجھا جاتا. ایک اور بھی بات عرض کروں، کئی کام ہوتے ہیں وہ کام تو ہوتے ہیں پر خشک بڑے ہوتے ہیں. کچھ ڈیوٹیاں تو ہوتی ہیں لیکن وہ ڈیوٹیاں تھکا بڑا دیتی ہیں.
کچھ سفر تو ہوتے ہیں پر وہ سفر پورے وجود کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیتے ہیں، لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو بندہ بڑے ہی ذوق سے کرتا ہے. کچھ ڈیوٹیاں ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ کہتا ہے کبھی 2 گھنٹے اور کرنی پڑ جائے نا. کچھ سفر ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں بندے کا دل کرتا ہے یا اللہ یہ سفر کبھی روز ملے نا. چلے نہیں سمجھ آتی تو ایک سادی سی کسی شاعر نے بات کی ہے، اس نے کہا ہے کہ دنیا دیا سفراں تو بندہ تھک بھی تو جاندا ہے نا، پر سفر مدینے دا ہر وار ہی بڑا سونا. کچھ سفر تھکاتے نہیں نا، اکتاہٹ نہیں ہوتی. کچھ چیزیں انسان ذوق سے کرتا ہے، اس کی طبیعت. اگر نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے ساتھ دل کی قلبی وابستگی ہو جائے، دین کا کام تھکاوٹ پیدا نہیں کرتا. مسجد کی حاضری بوجھ نہیں بنتی. انسان کے لیے کوئی بھی خیر کا کام کرنا مشکل نہیں ہوتا. اس کا وجود ڈھل سا جاتا ہے، اس کی طبیعت اس طرح کی ہو جاتی ہے کہ جیسے سارے نور سے ہو کر آ گئے. شرط یہ ہے کہ کامل محبت ہو. آج کل ڈھیروں لوگوں کو دعویٰ ہے حضور کی محبت کا، ڈھیروں لوگوں کو، اور بالکل ٹھیک ہے، ہونا بھی چاہیے، لیکن اپنے آپ سے پوچھ لینا چاہیے اچھی طرح سے. ہمیں اچھی طرح سے غور کر لینا چاہیے کہ شہرت زیادہ پیاری ہے کہ حضور. یہ ہمیں غور کرنا چاہیے. ہمیں غور کر لینا چاہیے کہ دولت زیادہ پیاری ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساتھ. ہمیں غور کرنا چاہیے کہ برادری اور قبیلے کی رسمیں زیادہ پیاری ہیں یا حضور کے دین کی بات زیادہ پیاری ہے. ہمیں پہلے غور کر اپنی ترجیحات کا تعین کرنا چاہیے، اور پھر ہمیں اپنے دل سے یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ تیرا فلاں دوست سے ملنے کو تو بار بار دل کرتا ہے، اہل خانہ کو، گھر والوں کو ملنے کو تو تیرا بار بار جی چاہتا ہے، کیا تیرے دل میں کبھی بیٹھے بیٹھے تڑپ اٹھتی ہے؟ بیٹھے بیٹھے. اور کبھی تیری آنکھیں باہر آتی ہیں کہ رب کوئی موقع بنا دے اور میں جا کے حضور کا شہر مبارک بھی دیکھا ہوں. اچانک دل کرتا ہے نا کسی شخص سے بات کرنے کو، تو کیا بالکل بیٹھے بیٹھے کبھی اچانک نعت سننے کو بھی دل کرتا ہے کہ نہیں؟ کبھی اچانک حضور کی سیرت کی طرف بھی توجہ بیٹھے بیٹھے چلی جاتی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، کوئی بندہ بھی انکار نہیں کرے گا جب کسی سے کہا جائے گا کہ مجھے حضور علیہ السلام سے بڑی محبت ہے، لیکن آپ کو کس سے محبت ہے، آپ کس سے پیار کرتے ہیں، یہ صرف آپ کو ہی پتا ہوتا ہے. میں کس سے محبت کرتا ہوں، میرے دل میں کس بندے کے لیے کتنی گنجائش ہے، یہ سامنے والا نہیں ماپ سکتا، یہ صرف میں ہی ماپ سکتا ہوں، جو کہ دل جو میرا ہے. یہ باطنی کیفیات میری ہیں. ہم روز نعرے لگائیں، روز زور شور سے نعرے لگائیں، لوگ سن کے کہیں کہ بڑا پیار کرتا ہے یہ حضور سے، لیکن یہ ہمیں پتا ہے ہماری قلبی واردات کیا ہے، ہمیں خبر ہے. دیکھیں نا، صحابہ سچے لوگ تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے آپ ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں، لیکن حضور مجھے لگتا ہے مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ پیاری ہے. سچ بولنا ہے نا، نیرا دعویٰ نہیں کرنا، بات کو کھول کر بیان کر کے واضح کر کے بیان کرنا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے محسوس ہوتا ہے مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ پیاری ہے. تو حضور نے ان کے دل پر ہاتھ رکھ کے فرمایا عمر ابھی ایمان نہیں مکمل ہوا. تو حضور کے دست پاک کا فیض آیا کہ حضرت عمر اسی وقت بول پڑے، عرض کرنے لگے حضور آپ حکم کریں، میں جان بھی قربان کرنے کو تیار ہوں. اپنے آپ سے بات کریں، اپنے اوپر تھوڑی توجہ دیں. دوسروں کو تبلیغ کرتے، دوسروں کو واعظ کرتے، دوسروں کو نصیحت کرتے، دوسروں کو سمجھاتے تو بڑا وقت گزر گیا. اب تھوڑا سا نا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے کہا آپ واعظ کہیں، تو فرمانے لگے ابھی تو میں اپنے نفس کو نہیں واعظ کہہ سکا، اپنے آپ سے میں ابھی گفتگو نہیں کر سکا، تقریر نہیں کر سکا، تو لوگوں کو کیا واعظ کروں گا. ہم تھوڑا سا نا اپنے اوپر توجہ دیں. حضور کی محبت کا جو ذوق صحابہ کے ہاں ہے، آج بڑے سارے لوگ نہیں ہیں جو بچ بچ کے بات کرتے ہیں، بچ بچ کے. میں تو اپنے زمانے میں دیکھتا ہوں کہ سیاسی لیڈروں کے نعرے لگاتے وقت لوگوں کو کوئی کسی قسم کی آر محسوس نہیں ہوتی. وہ گاڑی جو کبھی کسی غریب کے ہاسپٹل جانے کے کام نہیں آئی، سیاسی لیڈر کا جلسہ ہو تو وہ بھی گاڑی اندر سے نکل آتی ہے، اور اس پر 10 بندے چڑھ جائیں تو ٹوٹنے کا بھی کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا. لیکن وہ لوگ جو اتنا تگڑا کر کے اپنے لیڈر کا نعرہ لگا رہے تھے، انہیں چاہیے تو نا کہ اس سے کئی 100 گنا بڑھ کے ان کی زبانوں پہ حضور کے تذکرے جاری ہوتے.
اور ان کی زبانیں پوری طرح تر ہوتی درود و سلام سے، لیکن آپ دیکھ لیں ہم اپنی اپنی فیلڈ میں اپنے اپنے معاملات میں کتنے زیادہ مضبوط ہیں اور کتنے زیادہ آگے ہیں، لیکن ذات رسالت معاب کے معاملے میں ہمیں وہ جوش، وہ محبت جس کا ہم اظہار کرتے ہیں، ہمیں اسے کیفیات میں لانا چاہیے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس معاملے میں بھی بڑے سنجیدہ ہو کے رہنا پسند کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، اب میں جلوس میں جاؤں، اور میں حیران ہوتا ہوں جو قوم روز کوئی نہ کوئی جلوس نکالتی ہے، وہ نبی پاک کا جلوس آتا ہے تو وہ شرعی دلائل پوچھنے شروع کر دیتی ہے کہ بھئی اس پر کوئی دلیل ہے؟ تو میں نے کہا یہ جو روز نکلتے ہیں ان پر دلیلیں ہیں؟ کبھی کسی نے سوال نہیں کیا، کبھی کسی شخص نے کوئی بات نہیں کی، اور یہاں لوگ دلائل کی دنیا میں اتر آتے ہیں۔ وارفتگی، شوق، حضور کی جو مرکزی حیثیت ہے دین میں، نبی پاک کے ساتھ قلبی رشتہ، مضبوط وارفتگی۔ عروہ بن مسعود ثقفی کفر کی طرف سے نہ سفیر بن کے آئے تھے حدیبیہ میں، تو جب کوئی بندہ کسی کا سفیر بن کے آتا ہے تو وہ اس کی پوری ترجمانی بھی کرتا ہے، پورے نمائندے بن کے آئے تھے۔ یہاں کچھ وقت انہوں نے حضور کے صحابہ کے ساتھ گزارا اور واپس گئے، تو جا کے کہنے لگے لوگوں میں سفیر آدمی ہوں، میں نے کافی ساری دنیا دیکھی ہے۔ سفیر جو ہوتے ہیں نا مختلف ممالک میں تعینات، وہ مختلف تہذیبوں کو دیکھتے ہیں، مختلف حکومتوں کو دیکھتے ہیں، مختلف نظریات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ کہنے لگے میں مختلف قسم کے لوگوں کو دیکھ کے آیا ہوں، کیسر و کسریٰ کے بڑے بڑے دربار میں نے دیکھے، اور عرب کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی تھے اس دنیا میں کہ جو اپنے آپ کو سجدہ کرواتے تھے، معاذ اللہ۔ کہا میں نے بڑے بڑے دربار دیکھے ہیں، لیکن میں عجیب رنگ دیکھ کے آیا ہوں رسول پاک کے غلاموں کا حضور کے ساتھ۔ یعنی حضور سجدہ کرنے سے منع کرتے ہیں، لباس سادہ پہنتے ہیں، کوئی بڑا تخت نہیں لگاتے، کوئی بڑا نبی پاک محل نہیں بناتے، حضور زمین پر تشریف فرما ہیں وہیں وضو کرتے ہیں، اور کسی کو حضور رغبت بھی نہیں دیتے یہ کام کرنے کی، لیکن باوجود اس کے جو وہاں کیفیت عروہ بن مسعود نے دیکھی وہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ کہنے لگے میں عجیب نظارہ دیکھ کے آیا ہوں کہ حضور بلغم شریف اپنے ناک سے نکالتے ہیں۔ بلغم ماں بڑا پیار کرتی ہے نا بچے سے، تو اس کی ناک سے یا گلے سے کبھی بلغم نکل آئے تو اماں نا ایسے ایسے ادھر منہ کر کے پھینکتی ہے، ایسے کر کے پھینکتی ہے، کبھی نکالنی بھی پڑ جائے۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ لیکن یہ دیکھیں، اور یہ ان لوگوں کی بات ہے جو عام لوگ نہیں، یہ عروہ جمیع صحابہ کی بات کر رہے ہیں، اور یہ بندے کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق جیسے سمجھدار لوگ، حضرت عمر جیسے لاکھوں مربع میل کی حکومتیں چلانے والے لوگ، حضرت عثمان غنی کی طرح کے لوگ جو جس کاروبار میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں چار چاند لگا دیتے ہیں، حضرت مولا علی شیر خدا جیسے علم و حکمت اور دانائی والے لوگ، یہ کیا کرتے ہیں؟ عروہ کہنے لگے کہ نبی پاک کے ناک مبارک سے بلغم نکلتی ہے تو اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں یار، اور یہ صحیح بخاری میں موجود ہے، وہ اپنے جسموں پہ ملتے ہیں۔ اور کہنے لگے جب وہ وضو کرتے ہیں نا حضور، تو وہ جو وضو کا بچا ہوا پانی ہے اس کے لیے ان کے جذبات اس طرح کے ہیں کہ لگتا ہے وہ لڑ پڑیں گے آپس میں، وہ لڑیں گے کہ یہ قطرہ مجھے چاہیے، یہ حضور کے مقدس جسم سے لگا ہوا ہے۔ اور میرے امام کو تو پھر بات کہنی آتی ہے نا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو حضور کے قدموں سے لگ کے دھومن بن جائے نا وہ تو آب حیات ہوتا ہے، وہ پی لینے والے تو مرتے ہی نہیں وہ لوگ تو باطنی طور پر ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ کہتے ہیں جس کے قدموں کا دھوون ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، اور جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ عروہ کہنے لگا وہ تو لڑ پڑیں گے۔ اور تیسرا عروہ کہنے لگا میں نے عجیب منظر وہاں دیکھا ہے کہ حضور کوئی حکم کرتے ہیں تو ہر بندہ پہل کرتا ہے، جلدی کرتا ہے حکم ماننے میں، تیزی دکھاتا ہے۔ اور تیسرا میں نے یہ دیکھا ہے جب حضور گفتگو کرتے ہیں تو ان پر اس طرح کا روب طاری ہوتا ہے کہ وہ تو نظر بھر کے حضور کا چہرہ بھی نہیں دیکھتے۔ کہنے لگا یہ کیفیات میں ان لوگوں کے دیکھ کے آیا ہوں جو اپنے حبیب سے اتنی محبت کرتے ہیں، وہ کبھی بھی حضور کے دین کا جھنڈا نیچے نہیں آنے دیں گے، وہ کبھی بھی کسی کفر کی نفاق کی سازش کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ تو کافر تو کل بھی اس بات کا اظہار کر رہا تھا کہ ہمیں جو ڈر لگتا ہے
مسلمانوں سے وہ اس بات سے لگتا ہے یہ اپنے نبی کے ساتھ بڑے جڑے ہوئے، ان کا رشتہ حضور کے ساتھ بڑا مضبوط، اور امت سوال جواب کر رہی ہے۔ امت ترازو لے کے بیٹھی ہے کہ اتنا علم تھا معاذ اللہ اور اتنا نہیں تھا، یہ کر سکتے تھے اور یہ نہیں کر سکتے، ان کو یہ کہنا چاہیے اور یہ نہیں کہنا چاہیے۔ تو یہ تو ہمارے بزرگ پرانا فیصلہ کر گئے، وہ کہتے ہیں بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اور حضور رب کے بعد سب سے بڑے ہیں، یہی مختصر قصہ ہے۔ تو حضور سید عالم کے ساتھ جو قلبی وابستگی ہے، نبی کریم علیہ السلام نا مدینہ شریف میں جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضور نے قیام فرمایا تھا۔ ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی طلب بڑی ہوتی ہے، لیکن جب وہ حاصل ہو جاتی ہیں پھر ان کی طلب نہیں رہتی۔ ایک چیز آپ کے پاس ہمیشہ رہنے لگ جاتی ہے، پھر اس کے ادب آداب زیادہ نہیں رہتے۔ یہ ایک مزاج ہے عام آدمی۔ چلے میں اپنی بات بتاتا ہوں آپ کو۔ عام آدمی جو ہوتا ہے نا وہ قرآن شریف کے غلاف کو بھی چومتا ہے، پھر قرآن پاک کو بھی چومتا ہے، پھر وہ بڑے احترام سے کھول کے رکھتا ہے۔ لیکن ہمارے مدارس میں جو حافظ ہوتے ہیں وہ نہیں زیادہ چومتے، ان کے پاس رہتا ہے نا ہر وقت، وہ لا کے رکھتے، ادب کرتے ہیں، کوئی بے ادبی نہیں کرتے، اللہ معاف کرے، لیکن جس طرح سے عام آدمی اس کو بار بار چومتا ہے یا ذوق کا اظہار کرتا ہے۔ دیکھیں حافظ بیچ بیچ میں سے ناراض ہونے لگ گیا مجھ سے، آپ ناراض نہ ہوں لیکن چلو بات کر تو لینے دو نا، جو ٹھیک ہے وہ کر تو لینے دو۔ یہ ہوتا ہے بعض اوقات، جو چیز بالکل قریب آ جاتی ہے نا، یعنی ایک چیز آپ کا مقصود ہے اور اگر وہ مقصود مل گیا تو وہ جو درویش نے کہا تھا نا کہ یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے، اس کی بھی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں، اس لیے کہ جو تڑپ ملنے کی تڑپ کی جو لذت ہے وہ کئی دفعہ وصال کی لذت نہیں ہوتی۔ تو یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے، اور وہ اگر پردے ہٹا دے تو پھر کسے ہوش رہے۔ جب آپ کو وہ چیز میسر آ جاتی ہے تو پھر اس کی قدر، اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ تھا کہ جب لوگ حج کر لیتے تھے نا تو فرماتے تھے حج ہو گیا اب اپنے اپنے گھر جاؤ، زیادہ دیر نہ رہو حرم شریف میں، زیادہ دیر رہو گے تو قدر نہیں کرو، اب جاؤ۔ بڑی دلچسپ ہوتی ہیں بے ترتیب ملاقاتیں، کبھی کبھی ملنے میں ذوق زیادہ ہوتا ہے، لطف زیادہ ہوتا ہے، طمانینت زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں مجھے مقصود مل گیا، کرم ہو گیا، میں منتظر تھی، میری روح میری نظر کے حضور میرے گھر تشریف لائیں، حضور آ گئے، کرم ہو گیا، رحمت ہو گئی۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں کو مقصود مل گیا ہے تو بس بات ختم ہو گئی، اب وہ سمجھ گئے کہ میرے تو گھر آ گئے تو میرے لیے تو ساری بات ہی کھل گئی ہے۔ ان کی ادبی معرفت کا یہ عالم تھا اور نبی پاک کے ساتھ ان کی وابستگی کا یہ حال تھا کہ کہتے ہیں میں نے نا میرے گھر کی 2 منزلیں تھیں، میں نے نچلی والی منزل حضور کے لیے چھوڑ دی تاکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زیارت کے لیے لوگوں نے آنے جانا ہے تو لوگوں کے لیے آسانی رہے۔ فرماتے ہیں نیچے حضور آرام فرما ہیں اور میں اوپر والی منزل پہ تھا، جا کے چارپائی پہ لیٹ گیا۔ یہ مسلم شریف میں آپ کو ملے گا، اس کی اصل ملے گی آپ کو۔ فرماتے ہیں میں آرام سے جا کے چھت پہ لیٹ گیا، رات کا تھوڑا سا پہر گزرا تو میرے دل میں خیال آیا ابو ایوب تو اوپر ہے اور حضور نیچے ہے، پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوئے نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے، اور امام فرماتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے، کہا حضور نیچے۔ فرماتے ہیں ساری رات میں ایک دیوار کے ساتھ پیچھے ہو کے بیٹھا رہا، ساری رات یہ سوچتا تھا کہیں میں وہاں نہ چل دوں جہاں حضور آرام فرما ہو، میرے قدم نہ آ جائیں۔ میں تڑپتا رہا، مقصود پاس آ گیا ہے، وہ چیز حاصل ہو گئی ہے، لیکن اس کی تڑپ میں اضافہ ہوا ہے، احترام بڑا ہے، یعنی اب سوچ رہے ہیں کہ میں ان کا ادب کیسے کروں، ان سے محبت کیسے کروں، کس اعزاز سے انہیں بٹھاؤں۔ فرماتے ہیں کہ تڑپ کے میں صبح حاضر بارگاہ ہوا، میں نے کہا یا رسول اللہ کریم کرم ہو جائے، میری تو بساط ہی نہیں، میں چھت پہ کیسے گزارا کروں گا۔ تو
تو حضور فرمانے لگے میرے پاس تو لوگوں نے آنے جانا ہے، میں تو نیچے ذرا آسانی محسوس کرتا ہوں، یہی ٹھیک۔ یا رسول اللہ آپ کی بات ٹھیک ہے، پر کریم اگر کرم ہو جائے نا تو مہربانی ہوگی۔ اللہ کے رسول نے جب نظر مبارک اٹھا کے حضرت ابو ایوب انصاری کا چہرہ دیکھا نا، خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں اور محمد تو آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور نے جب نظر فرمائی اور ان کی آنکھوں میں چمکتے ہوئے آنسو دیکھے تو حضور فرمانے لگے میں سمجھ گیا ہوں تو نہ اوپر رہ پائے گا نہ سو پائے گا، تو بچے لے کے نیچے آ جا، میں ہی اوپر چلا جاتا ہوں۔ ایک آدمی گزر رہا تھا تو اسے جوتے کا ایک پیر مل گیا، جوتا بڑا مہنگا تھا، نیا تھا، ڈبے سے کسی کا گرا تھا، ایک پیر ملا۔ انہیں ڈھونڈنا شروع کر دیا، کس کا ہے جوتا، کس کا ہے، کس کا ہے، کس کا ہے۔ وہ گلیوں میں آوازیں دیتا جا رہا ہے اور کسی کا جوتا گر گیا ہے۔ تو تھوڑا سا آگے جا کے نا اسے دوسرا پیر بھی مل گیا، اور اس نے مالک ڈھونڈنا بند کر دیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے اب ضرورت نہیں۔ جب تک وہ ایک تھا نا، دیانتداری عجیب ہے نا، یعنی کسی کو کہے نا یہ مرغا بیمار تھا تو ذبح نہیں ہوا تو مر گیا، تو وہ کھائے گا تو اسے الٹی آئے گی، کہے گا یہ حرام ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں، میری بات ٹھیک ہے؟ وہ مرغا جو 500 کا ہے وہ حرام موت مرا، ذبح نہیں ہوا، تو وہ کسی کو کھلائیں تو الٹی آتی ہے۔ بھئی اس پہ الٹی آتی ہے تو 50,000 حرام کا ہو تو اس پہ الٹی کیوں نہیں آتی؟ او میرے دوستو، آج تو لوگ نسبت جوڑتے ہیں، یا میاں صاحب موجود ہیں، لوگ کسی بڑے بزرگ سے نسبت جوڑنے کے لیے نا خدمت میں جا کے بیٹھتے، کہتے شیخ ایک حدیث پڑھا کے اجازت دے دیں تاکہ ہمارا آپ سے تعلق بن جائے، نسبت کا، شاگردی کا۔ لوگ دعوے کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے فلاں بزرگ کی زیارت کی، فلاں بزرگ کی میں نے زیارت کی۔ آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے جو کہیں گے جناب میں 90 سال کا ہوں، میں نے فلاں شیخ کو دیکھا۔ آپ ان لوگوں پر رشک کرتے ہیں تو کبھی اس کی آنکھوں پر بھی رشک کرو جس نے آنکھیں بھر کے مدینے والے محبوب کو دیکھا، حضور کے پیچھے نماز پڑھی، نبی پاک کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا، اور وہ جو چند گھنٹوں کے صحابی ہیں نا، چند گھنٹوں کے یعنی کلمہ پڑھا، نماز کا موقع بھی نہیں ملا، حج کا موقع بھی نہیں ملا، زکوٰۃ کا موقع بھی نہیں ملا، کلمہ پڑھا، جہاد ہوا، شہید ہو گئے، اور شان یہ ملی کہ عمل تھوڑا کیا ہے اجر زیادہ پا گئے۔ کوئی 40 سال 50 سال عبادت کرنے والا بھی ان کے مقام کو پہنچ سکتا۔ ہاں ہم سے ایک غلطی ہوئی ہے، اس کا اعتراف بڑا ضروری ہے، اپنی کوتاہیوں کو ماننا چاہیے۔ ہم سے جو کمزوریاں ہوئی ہیں اس کا ہمیں اعتراف ہے۔ ہم نے لوگوں کو نہیں بتایا کہ حضرت خالد بن ولید کی شان کیا ہے، ان پر مستقل جمعوں کے خطبے نہیں رکھے گئے، الگ سے کانفرنسیں نہیں کی گئی، ہم نہیں بتا سکے لوگوں کو کہ حضرت زبیر بن عوام کی شان کے آدمی تھے، ہم نے نہیں لوگوں کے سامنے ذکر کیا کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی عظمت کیا ہے، کس پائے کا قرآن کا عالم ہے جناب سیدنا عبداللہ ابن مسعود، ہم نے نہیں بتایا آپ کو کہ کیا شان ہے جناب عمار ابن یاسر کی، ہم نہیں تذکرہ چھیڑ سکے لوگوں کے سامنے کہ حضرت سالم مولا کون ہے، لوگوں کو تو ڈھب سے نام نہیں آتے صحابہ کے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا جگہ جگہ تذکرہ ہے، ہم نے مستقل ان پر جمعے نہیں پڑھائے، ہمیں اپنی کمزوریوں کا اعتراف ہے۔ جناب ابو عبیدہ بن جراح امین امت، نہیں اس طرف تذکرے ہو سکے، یہ کمزوری ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، جن لوگوں کو زندگی میں ڈپریشن رہتا ہو نا، انزائٹی رہتی ہو، بڑی جلدی کسی بھی بات پہ ہاتھ پیر پھولتے ہوں، انہیں چاہیے کہ جناب خالد بن ولید کو پڑھے، انہیں چاہیے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کو پڑھے۔ جو سمجھتے ہو نا بڑا میری طبیعت پہ خوف طاری ہوتا ہے اور میرے بچے ڈرتے ہیں، سہم جاتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو مولا علی شیر خدا کی بات سنائیں، سناؤ اپنے بچوں کو قصے خیبر و خندق کے،
کہانی سن کے حیدر کی دلوں سے ڈر نکلتے ہیں، کہانی سن کے حیدر کی دلوں سے رج کی مال کماؤ جائز طریقے سے، کوئی منع نہیں۔ اپنے بچوں سے کہو بہترین بزنس مین بنے اور سارے پہلو دیکھیں کہ کس طرح تجارت مضبوط ہو سکتی ہے۔ اور تجارت آپ اکیلے نہیں کرتے، آپ کی فیکٹری میں 1500 لوگ کام کرتے ہیں، سب کا چولہا جلتا ہے آپ کے وسیلے سے۔ تجارتیں بند نہیں کریں، خوب تجارت کو فروغ دیں، لیکن ساتھ ساتھ نا حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو بھی پڑھیں، ساتھ سیدنا عثمان غنی کی زندگی کا مطالعہ بھی کریں۔ ذرا دیکھو یہ تاجر ہی تو تھے، یہ کیسا شان والے تاجر ہیں جناب عثمان غنی کہ یہ آتے ہیں تو محبوب ذرا اپنے لباس مبارک کو اور درست کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں حضور آئے تو جناب ابو بکر بھی ہیں، جناب عمر بھی ہیں، لیکن عثمان تو اچھا مزاج کے نرم ہے، طبیعت کے ٹھنڈے، اور آپ نے اس قدر اہتمام فرمایا۔ تو کریم فرمانے لگے جس پہ فرشتے حیا کرتے ہیں میں اس کی حیا نہ کروں؟ اور خدا کے بندو جس کی فرشتے حیا کرے، جس کی حضور حیا کرے، پھر وہ کتنا بے حیا ہے جو حضرت عثمان کی حیا نہ کرے۔ تو سمجھو آپ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے پیچھے نبی کریم نے نماز پڑھی ہے، ایسا تاجر، اتنا بڑا آدمی کہ محبوب جن کے پیچھے نماز پڑھے کتنا کو پاکیزہ ہوگا ان کا سرمایہ۔ تو میرے دوستو ہر صحابی کے بارے میں آپ دیکھیے نا، جن کو شوق ہے زندگی میں ریسرچ کا، تحقیق کا، تو آئیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھیں، حضرت معاذ ابن جبل کو پڑھیں جناب عبداللہ ابن عمر کو جو حج کے سب سے زیادہ مسائل جانتے ہیں، لوگ ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، آئیں ان لوگوں کو دیکھیں، آپ کو ہر آدمی چمکتا ہوا ستارہ ملے گا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں نے پہلے کہا ہے ہمیں اپنی غلطی کا اعتراف ہے، لیکن میں آپ سے عرض کروں گا کہ ابھی بھی غیر تحقیق کر لیتے ہیں، وہ مطالعہ کرتے ہیں صحابہ کی زندگیوں کا۔ چند ایک کتابیں میری نظر سے گزری جو مشرکین کی اور دیگر کفار کی لکھی ہوئی ہیں، لیکن وہ جگہ جگہ مثالیں لیتے ہیں خلفائے راشدین سے، وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھو کس نے بہترین حکمرانی کی، دیکھو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پتہ ہوتا کیا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے من کو ہمیشہ تازہ رکھتے ہیں، لیکن نا بعض لوگ زندگی میں ملتے ہیں جو آپ کو تلخ کر دیتے ہیں، آپ کے رویے میں سختی کو کچھ ایسا کر جاتے ہیں کہ آپ ناراض ہوتے ہیں، آپ کو غصہ آتا ہے، آپ کی طبیعت پر کچھ غبار چڑھتا ہے، لیکن پھر اپنی روحانیت کے لیے نہ بندہ اسے چاہیے کہ وہ پرواہ نہ کرے اور واپس آئے، درود پاک پڑھے، تلاوت کرے، سجدہ کرے، کہ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھے جن سے مل کے کلیجہ ٹھنڈا ہو، اس طرف جائے ہی نہ، ورنہ دکھ بڑھتے رہتے ہیں، سوچے ہی نہ کہ وہ کیا کر رہے۔ میرے بھائی یاد رکھیے گا اور اس کو سمجھیے گا، بہت سمے پہلے مکہ شہر میں لوگ الگ الگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اس سمے سچائی کی بات کرنا آسان نہیں تھا، لیکن اسی مکہ میں ایک ایسے انسان تھے جن کا نام تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسلام قبول کرنا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ایک غلام تھے، ان کے مالک بہت سخت تھے۔ ایک دن انہوں نے سنا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلا رہے ہیں۔ یہ بات ان کے دل کو لگ گئی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ مشکلیں اور صبر۔ جب ان کے مالک کو پتا چلا تو اس نے انہیں بہت ستایا، انہیں گرم ریت پر لٹایا جاتا تھا اور ان پر بھاری پتھر رکھا جاتا تھا۔ پھر بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ صرف ایک ہی بات کہتے تھے، احد احد، یعنی اللہ ایک ہے، آزادی ملنا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی حالت دیکھی اور انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ اب وہ آزاد تھے اور کھل کر اسلام پر چل سکتے تھے۔ اذان کا طریقہ طے ہونا۔ جب مسلمان مدینہ پہنچے تو نماز کے لیے لوگوں کو بلانے کا طریقہ چاہیے تھا۔ ایک صحابی کو خواب میں اذان کے شبد بتائے گئے۔ جب یہ بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی تو آپ نے اسے صحیح بتایا، پہلی اذان۔ اب سوال تھا کہ اذان کون دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
बिलाल को बुलाओ, उनकी आवाज बहुत अच्छी है। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु एक ऊंची जगह पर खड़े हुए और अजान दी। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। उनकी आवाज पूरे शहर में गूंज गई। लोग नमाज के लिए आने लगे। मक्का की फतह। कुछ समय बाद जब मक्का फतह हुआ तो हजरत बिलाल रजी अल्लाहू ताला अन्हु को काबा की छत पर अजान देने का मौका मिला। वही जगह जहां उन्हें कभी सताया गया था, आज वे वहां खड़े होकर अजान दे रहे थे। सीख इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हमेशा सच का साथ देना चाहिए, मुश्किलों में सब्र करना चाहिए। अल्लाह अपने बंदों की मदद जरूर करता है। आज भी जब अजान होती है तो हमें हजरत बिलाल रजी अल्लाहू ताला अन्हु की याद